ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھے باپ کا دردناک واقعہ۔ ایک بار حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا، بلاؤ اسے۔ اس بوڑھے باپ کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے باپ کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے دل ہی دل میں چند جملے پڑھے، زبان سے نہیں، صرف دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب وہ صحابی دربار رسالت میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، پہلے اس سے وہ جملے سنیے جو اس نے اپنے بیٹے کے گلے میں دل ہی دل میں کہا ہے۔ بھلے ہی اس نے زبان سے نہیں کہا، لیکن خدا نے اسے سن لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بھائی، میں تمہاری بات بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے وہ جملے سناؤ جو تو نے اپنے دل ہی دل میں کہے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دکھ میں چند جملے اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں دہرایا تھا، اور اسے آپ کے رب نے عرش پر سن لیا۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے آدمی نے کچھ جملے کہے، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بوڑھے باپ نے یہ کہا تھا، میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہم نے تیرے لیے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے میں گرم ہواؤں سے لڑا اور برفیلی راتوں میں کام کیا۔ تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا۔ راتوں میں بھی کولہو کے بیل کی طرح کام کر کے اپنی جوانی کا سارا رس نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا اور تو پروان چڑھتا گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے۔ میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا۔ تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کر دیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، اور جب میری کمر جھک گئی تو تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا مالک۔ میں نے اپنی 30 سالوں کی زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں، میں نوکر ہی سہی، تو ہی میرا باپ ہے، تو ہی میرا سردار ہے۔ اگر تو بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ تو نے میرے راتوں کے تڑپنے کو بھلا دیا، میرے گرمیوں اور سردیوں سے لڑنے کو بھلا دیا، کولہو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلا دیا۔ میں نے اپنی خوشیوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیا، اپنے سینے کو اپنی ہی خوشیوں کا قبرستان بنا دیا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر ہی سہی اور تو ہی میرا آقا ہے، لیکن میں تیرا پڑوسی تو ہوں۔ لوگ اپنے پڑوسی کو بھی پوچھ ہی لیتے ہیں، کم سے کم تو مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیا کر۔ یہ سننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
روتے روتے ہچیاں بن گئیں اور انہوں نے اس بوڑھے باپ کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے اور وہی باپ آج تیرے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے دور میں بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ناراضگی ظاہر کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے کتنی مشقت کے ساتھ انہیں پالا ہوگا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہی ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔